انسان کو نیک بننے میں اور نیکی پر عمل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ایک چیز بن رہی ہے جس کو ہم ماحول کہتے ہیں۔ گھر کے باہر کا ماحول، مسجد کے باہر کا ماحول ہی ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ قدم قدم پر گناہ انسان کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، اور انسان نیکی کرنا بھی چاہے تو نیکی نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا اثر انسان قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑے پالنے والوں کے اندر فخر آ جاتا ہے، اونٹ پالنے والوں کے اندر فخر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے بھیڑ بکریاں پالنے والوں کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان جانوروں کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا لباس بھی اپنا ایک اثر انسان کے اوپر چھوڑتا ہے۔ کچھ لباس فاخرانہ ہوتے ہیں، وہ لباس اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر فخر آ جاتا ہے، غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ کچھ لباس عاجزی اور انکساری والے ہوتے ہیں جس سے انکساری بھی آ جاتی ہے۔ یہاں تک یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی لڑکے کو لڑکی کا لباس پہنا دو گے کچھ مہینوں تک، تو اس کے اندر لڑکی کی حرکتیں، عادات اور اخلاق اور چال اور ڈھال اس کی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو ایک لباس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جس کو انسان قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جن برتنوں میں کھاتے ہیں ان برتنوں کا بھی اپنا ایک اثر ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مٹی کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے تو لوگوں کے دل بھی نرم تھے اور عاجزی تھی، انکساری تھی۔ آج لوگ شیشے کے برتنوں میں کھاتے ہیں اور سٹیل کے برتنوں میں کھاتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک طریقے کا فخر ہے، تکبر ہے۔ تو برتنوں کا اثر بھی لوگوں پر پڑتا ہے، انسانوں پر پڑتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ یوز اینڈ تھرو کے برتن ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آج کے رشتے بھی یوز اینڈ تھرو ہو گئے۔ انسان جو ہے اپنے مطلب کے لیے رشتے ناطے بناتا ہے، استعمال کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل برتنوں کا اثر انسان کی زندگی پر کتنا پڑا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جس طریقے سے یہ جانوروں کا اثر پڑتا ہے، لباس کا اثر پڑتا ہے، برتنوں کا اثر پڑتا ہے، تو انسانوں کا انسانوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جیسا برا اثر پڑتا ہے ویسا اچھا اثر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ جو باہر کا برا ماحول ہے، اس برے ماحول سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے ماحول کے اندر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی اس کا توڑ ہے۔ ہمیں اچھے ماحول میں، اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، علماء کرام کی قدر کرنا پڑے گا۔ جو لوگ دیندار ہیں، دین کو صحیح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم باہر کے اس گندے ماحول سے اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور باہر کا اثر اپنے اندر آنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور ایک اچھی لائف، ایک صحیح ایماندار ہو کر کے ہم ایک اچھی زندگی اور اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔